بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضعنوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و منور محمدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ میں نے جو گزارشات پیش کی تھیں وہ تھی تاریخ کی روشنی میں تعمیر خانہ کعبہ۔ اسی مناسبت سے آج بھی اسی ٹاپک پہ کہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہیں، جو آیات بینات میں نے تلاوت کی تھی آج بھی وہی آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ اختصاراً میں نے عرض کیا تھا، اسی کی روشنی میں اور اسی کے ضمن میں تعمیر خانہ کعبہ کا جو ٹاپک تھا وہ میں نے 2-3 اقسام میں آپ کے سامنے رکھا۔ رپیٹ کر دیتا ہوں 1 منٹ میں تاکہ بات ذہن نشین رہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں سے اپنا گھر تعمیر کروایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں کے تعاون کے ساتھ دوبارہ تعمیر فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ پھر وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر و توسیع کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہا، جہاں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر
تعمیری جو کام ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس گھر ہے کہ جس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے، تو ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن یہ سال کے افضل ترین دنوں میں سے یہ 10 دن موجود ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، اور مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر یہ جو آیات ہیں 30ویں پارے کی والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اس میں علماء تفاسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ جو 10 راتوں کی قسم ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی جو 10 راتیں ہیں ان کی قسم بیان فرمائی ہے۔ تو گویا یہ جو 10 دن ہیں یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک یہ سال کے افضل ترین دنوں میں سے یہ 10 دن ہیں، اور اسی کی روشنی میں مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ منت مانی ہو کہ میں سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھوں گا تو وہ ان دنوں میں روزے رکھ لے، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ تو گویا یہ جو دن ہیں یہ اللہ کی عبادت و ریاضت کے دن ہیں۔ اگر آپ نے اس بات پہ بھی غور کیا ہو کہ انہی 10 دنوں میں عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام حرم مکہ کی حدود میں اور وہاں سے جو مناسک حج ہیں، منا، مزدلفہ، عرفات اور ان مقدس مقامات پہ، ان کی زبان پہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور ادھر پورے عالم اسلام میں جہاں پہ بھی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، اور قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ادھر حاجی تلبیہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نمازی نمازیں ادا کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قربانی کرنے والے قربانی کرتے وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ اللہ کے نام کی دھوم مچا دینے والے دن ہیں، اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پروردگار کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد جو پہلا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، یہ عام دن نہیں، یہ خاص دن ہے۔ عام دنوں کی طرح گزارنے والے نہیں، یہ خاص دنوں کی طرح گزارنے والے دن ہیں۔ انہی 10 دنوں کے اندر قربانی بھی ہے اور فریضہ حج بھی ہے۔ انہی 10 دنوں میں تلبیہ بھی ہے، تکبیرات تشریق بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ خاص دن ہیں اور انہیں خاص طریقے سے گزارنا چاہیے۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم برہان رشید کی ان 2 آیات کا ترجمہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
فرمایا لوگوں کے لیے زمین پہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ مکہ میں ہے اور وہ کعبۃ اللہ ہے، اور وہ ایسا گھر ہے کہ جو ہدایت بھی دیتا ہے جہان والوں کو، اور اس گھر میں اللہ نے اپنی نشانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار نے فرمایا ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، صفا مروہ پتھر ہیں، حجر اسود، حجر کہتے صاحب پتھر کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک پتھر ہی ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں بھی پتھر کی ہیں، لیکن یہ پتھر کوئی عام پتھروں کی طرح نہیں رہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات، یہ اللہ کی نشانیاں بن چکے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ شہر مکہ میں بیت اللہ شریف ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے اس بات کے اوپر مسلمانوں کو صبح و شام یہ باتیں کرتے کہ مقدس ترین گھر اور سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے، اور وہ شان میں، فضیلت میں، اپنی عظمت میں وہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہودیوں کا یہ اعتراض تھا اور مسلمانوں کو صبح و شام یہ باتیں کرتے تھے کہ افضل ترین گھر بھی بیت المقدس ہے، سب سے پہلا بننے والا گھر بھی بیت المقدس ہی ہے۔ تو اس کے جواب میں حلیمہ کبریٰ سے صدا دیے پیارے حبیب اپنے غلاموں سے فرمائیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا جو مقدس اور سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت المقدس نہیں، وہ شہر مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، جس کے پاس اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر کوئی محبت سے دیکھے تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور اس کی جلالیت اتنی ہے کہ اگر کوئی بے ہدایتہ اس کے سامنے آ جائے تو یہ گھر اللہ کا ایسا ہے جو بے ہدایتوں کو ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ نے شہر مکہ میں تعمیر کروایا، اور اس کی تفصیل میں گزشتہ جمعہ مبارک میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے اس گھر کو کیسے کیسے اور کن ہستیوں سے بنوایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر کے پاس اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ نشانی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اصل ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ آگ لگی ہے۔ دھواں اس بات کی نشانی ہے کہ کہیں پہ آگ موجود ہے۔ روشنی اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اعلیٰ سسٹم موجود ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے بیت اللہ میں رکھوائی ہیں۔ اور وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ قرآن نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور نشانیوں میں سے ایک نشانی صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پروردگار یہ تیری نشانیاں کیسے ہیں؟ ان میں کون سی خوبی ہے کہ تم نے ان پتھروں کو، ان پہاڑوں کو اپنی نشانی بیان فرمایا ہے؟ ان پتھروں کی نسبت ہوئی ہے اللہ کی ایک بندیہ کے ساتھ، ان پتھروں کی نسبت ہوئی ہے جناب حضرت حاجرہ کے ساتھ، ان پہاڑوں نے قدم چومے ہیں اللہ کے نبی کی بیوی کے اور اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ کے۔ ان قدموں کو چومنے کی برکت سے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں مکے میں۔ اب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جب تشریف لے کے جانے لگے تو بی بی پوچھتی ہیں کہ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سہارے پہ۔ پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بی بی نے جو جملہ بولا وہ دل کی تختی پہ نوٹ کرنے والا ہے۔
حضرت حاجرہ نے شکایت نہیں کی، جناب حاجرہ نے شکوہ نہیں کیا کہ اس جنگل میں جہاں پہ کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا، چھوٹے سے بچے کو اپنی زوجہ محترمہ کو آپ چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ صرف پوچھا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اتنی بات سنی ہے تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی ٹھیک ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ آرام سے تشریف لے جائیے، جس نے یہاں پہ رہنے کا حکم دیا ہے وہ مجھے بھی بچا سکتا ہے، میرے بیٹے اسماعیل کی حفاظت بھی فرما سکتا ہے۔ اب حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم جانے لگے ہیں تو ان کو دیا کیا ہے؟ تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، وہ عطا فرما کے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے گئے۔ کچھ وقت گزرا ہے، کھجوریں بھی ختم ہوئی ہیں، پانی بھی ختم ہوا ہے۔ اب حضرت حاجرہ علیہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی ہے۔ واقعہ آپ نے بڑی بار سنا ہوگا، تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں زمین پہ رگڑی ہیں، پیاس نے جناب اسماعیل کو ستایا ہے، ماں کی ممتا برداشت نہیں کر سکی، صفا سے مروہ پہ آتی ہیں، مروہ سے صفا پہ جاتی ہیں، درمیان میں تھوڑی دوڑ بھی لگاتی ہیں، صحیح بھی فرماتی ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، ایک چکر لگایا تھا صفا سے مروہ پہ، مروہ سے واپس صفا پہ، اب محسوس یہ ہوا کہ پانی موجود نہیں۔ اب حضرت حاجرہ نے ایک چکر لگا کے پھر یہ نہیں سوچا کہ پانی نہیں ملا تو دوسرا چکر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ بی بی نے 7 چکر لگائے ہیں۔ بابا جب پہلی دفعہ پانی ملا نہیں تھا تو بار بار پہاڑوں پہ چکر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پہلی بار نہیں ملا تو دوسری بار بھی تو نہیں ملا، تیسری بار نہیں ملا۔ بی بی نے 7 چکر لگائے ہیں۔ یہ بی بی کے 7 چکر بتا یہ رہے ہیں دنیا والوں جب تم اپنی کوششیں کر کے محسوس یہ کرو کہ ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہونے والی تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنی کوششیں جاری رکھنا۔ خدا تمہاری کوششوں کو دیکھ کے پتھروں سے بھی زمزم کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا تم جاتے رہنا، تم کوشش کرتے رہنا۔ اب حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی ہے تو پتھر سے پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ کبھی آپ اس بات پہ غور کریں نا، پانی کا چشمہ پتھر سے نکلا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی ہے، ایڑی رگڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کے چشمے نکلے، اور وہ پانی جو قیامت تک پیا جاتا رہے گا۔ بلکہ عرب اخبار پڑھ کے دیکھیں، تاریخ حجاز پڑھ کے دیکھیں، اس بات کے اوپر تجربہ کیا گیا موٹریں لگا کے کہ کنویں سے سارا پانی نکال کے دیکھو تو صحیح بعد میں دوبارہ پانی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ پوری ذمہ داری سے یہ بول رہا ہوں، تاریخ حجاز پڑھ کے دیکھیں، عرب اخبارات پڑھ کے دیکھیں، تجربہ یہ کیا گیا کہ ایک بار سارا پانی نکال کے دیکھتے ہیں دوبارہ کتنا پانی آتا ہے۔ اخبارات یہ لکھتے ہیں کہ جس لمحے پانی سارا نکال لیا گیا تھا، اگلا لمحہ آنے سے پہلے اس سے زیادہ پانی اس چشمے کے اندر اللہ نے موجود فرما دیا۔ یہ پروردگار کی قدرت ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی ہیں زمین پہ، پتھر پہ جناب اسماعیل کی ایڑی لگی ہے، اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا ہے۔ جب وہ زمزم کا چشمہ اس پتھر سے نکلا ہے، اس وقت اللہ کے نبی کی ایڑی، اللہ کے نبی کا پاؤں، اللہ کے نبی کا قدم اس پتھر پہ موجود تھا۔ وہ پانی آج بھی پیا جا رہا ہے، قیامت تک پیا جاتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے جب دنیا پیاسی ہو جائے، جب دنیا پہ قحط پڑنے لگے، اللہ جب دنیا کو رزق دیتا ہے تو دیتا اپنے نبی کے قدموں کے صدقے، اللہ دنیا کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ قانون جاری فرما دیا، قیامت تک اسے پیا جاتا رہے گا۔ اب حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے صفا مروہ پہ، قیامت تک جانے والوں کے لیے قانون بنا، کوئی عمرہ کرنے جائے گا وہ بھی دوڑے گا، کوئی حج کرنے جائے گا وہ بھی دوڑے گا۔ پروردگار بی بی حاجرہ تو دوڑی تھی جناب اسماعیل کی پیاس کو لے کے۔ آج کا حاجی جب صفا مروہ پہ جاتا ہے تو ماحول بڑا ٹھنڈا ہے، نیچے سے پتھر بھی ٹھنڈا، اے سی لگے ہیں، جگہ جگہ پہ پانی کے کولر موجود ہیں، حاجی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوتی ہے۔ پروردگار انہیں کیوں دوڑنے کا حکم؟ بادشاہ آئے وہ بھی دوڑے، وزیر آئے وہ بھی دوڑے، اللہ کے نبی بھی دوڑے، اللہ کے ولی بھی دوڑے، مولا علی بھی دوڑے، سارے صحابہ بھی دوڑے۔ پروردگار وجہ کیا ہے؟ پانی تو سب کے پاس موجود ہے۔ آج تو وہ ماحول نہیں، کسی کو پیاس نے نہیں ستایا۔ حلیم کبریا سے صدا دیا، ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں، جس نے اپنے دل کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا لیا ہے، اللہ نہ ان کا نام مٹنے دیتا ہے، نہ ان کے قدموں کے نشان نہ مٹنے دیتا ہے۔ اللہ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا ہے، اور صرف نام زندہ نہیں رکھا، قدموں کے نشان کو بھی اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ اور اگر آپ اس بات پہ بھی غور کریں، حج کس شے کا نام ہے؟ حج کے اندر جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں، عمرے میں جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں، کوئی ایک رکن، ایک عمل اللہ نے خود آ کے تو نہیں کیا یہاں پہ، بلکہ حج ہو یا عمرہ ہو، شہر مکہ کا ہر ایک پتھر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا دیدار کرنے والوں، شہر مکہ میں آنے والوں، اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی جو ادائیں ہیں تم وہ یہاں پہ آ کے اپناؤ، اللہ تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی ادائیں اپناؤ۔ اب ایک نشانی ہے صفا مروہ، دوسری نشانی ہے حجر اسود۔ حجر اسود، اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حجر اسود کا بوسہ لیا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے پروردگار کے دستے قدرت کے ساتھ مصافحہ کر لیا۔ ایک ایک لفظ کا یہ فقیر ذمہ دار ہے، حدیث کی کتابیں پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں، یہ جنت سے آیا ہے۔ حضرت عمر کی بات یاد ہے، طواف کعبہ میں مصروف ہیں، طواف کرتے کرتے جناب عمر حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کو بوسہ دینے لگے۔ بوسہ دیتے وقت یہ خیال آیا اور جلال میں آ کے عمر کہنے لگے، اے پتھر تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، عمر پھر چوم کیوں رہے ہو؟ فرماتے ہیں عمر اپنی مرضی سے نہیں چوم رہا، عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زہرا کے بابا نے اسے چوما ہے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب حضرت عمر بار بار پتھر کو یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی بھی تمہیں یہ چومنا نہیں تھا۔ اب مصطفیٰ کریم حرم مکہ میں تشریف لائے، حضور کا پہلا حج مبارک جو سفر حج ہے، پہلا اور آخری، حضور اس حج کے دوران حجر اسود کو چومنے لگے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو یہ پتھر کون سا ہے؟ یا رسول اللہ کو یہ روایت اکثر میلاد کے موقع پہ بیان کی جاتی ہے، لیکن لطف لیجیے گا اس بات کا، میں کیسے کہوں کہ مصطفیٰ کریم نے حجر اسود کو چوما؟ بلکہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب سیدہ آمنہ کے گھر سے لے کے حضور کو ہم جانے لگے تو ذہن میں خیال یہ آیا کہ جاتے جاتے طواف کعبہ بھی کروا کے جاؤں، حجر اسود کا بوسہ بھی دلوا کے جاؤں۔ فرماتی ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے حضور کو زمین پہ لٹایا اور سوچا کہ اب خود طواف کرتی ہوں اکیلے،
اس کے بعد حضور کو اٹھاؤں گی، حجر اسود کے قریب لاؤں گی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے، ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مصطفیٰ کو اٹھاؤں، حجر اسود کے پاس لاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ حجر اسود کعبہ کی دیوار کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے لبوں کو بوسے دینے لگا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر اینجی بول رہے ہیں تو پھر نہ بولو، 5 AC لگے ہوں، بغیر ٹھنڈے ماحول میں بیٹھا ہو، زور میرا لگ رہا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا۔ اور میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حج کے دوران، عمرے کے دوران جتنے بھی مناسک ادا کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی ادائیں ہیں۔ حج کے دوران یہ حکم تو نہیں ہے کہ تم فلاں اتنی نمازیں پڑھو، اتنے روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حج کے دنوں میں ساری دنیا میدان عرفات میں جا کے بیٹھی ہے اور کسی کے ذہن میں خیال یہ آئے کہ میدان عرفات میں جانے کی ضرورت کیا، اگر ثواب ہی لینا ہے تو پھر میں حرم مکہ میں بیٹھ کے کعبے کو دیکھ کے زیادہ ثواب نہیں کما سکتا۔ حریم کبریا سے صدا یہ آتی ہے تمہیں ثواب کی پڑی ہے، آج کے دن جس نے زیادہ ثواب لینا ہے اسے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے ثواب نہیں دیا جائے گا۔ جاؤ میدان عرفات میں میرے پاکوں کی سنت ادا کرو، ان کی سنتوں پہ عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہیں حج کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا آؤ ثواب کی تلاش میں نہیں، اللہ کے مقبول بندوں کی ادائیں اپناؤ، حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اب صرف وہاں پہ کرنا جا کے بیٹھے رہو، پروردگار کیوں فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ وہ میدان ہے، کبھی یہاں پہ آدم علیہ السلام نے قدم لگائے، کبھی ابراہیم علیہ السلام نے قدم لگائے، کبھی خود زہرا کے بابا یہاں پہ تشریف لائے۔ اب تمہیں نہیں دیکھا جائے گا، ان کی اداؤں کو دیکھتے ہوئے تمہاری اداؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کو اگر اس میدان کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرے تو فرمایا اللہ اس پرندے کو بھی حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اب آئیے اختصاراً تیسری نشانی جو حرم مکہ میں بیت اللہ شریف کے پاس پڑی ہے اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ آیا تھا، حجر اسود بھی آپ کے ساتھ آیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو ان پتھروں کو اٹھا کے جبل ابی قبیس کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے تو دیواریں اونچی کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے جناب اسماعیل سے فرمانے لگے کہ کوئی چیز اٹھا کے لاؤ کہ جس کے اوپر ہم کھڑے ہوں اور اس خانہ کعبہ کی دیوار کو اونچا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، جناب جبریل سے ملاقات ہوئی، فرمایا اسماعیل آؤ میں تمہیں ایک پتھر دیتا ہوں، یہ پتھر لے جاؤ خانہ کعبہ کی دیواریں بنانے کے کام آئے گا۔ وہ پتھر تھا، اللہ کے نبی کے قدم لگے، ایک اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے، جناب اسماعیل نے اٹھا کے جب حرم مکہ میں لے کے آئے خانہ کعبہ کے پاس رکھا، جناب ابراہیم کو سارا قصہ سنایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جبریل نے بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے تو فرمایا بیٹا یہ تو پتھر زیادہ اونچا نہیں، دیواریں زیادہ اونچی کرنی ہے۔ اسماعیل عرض کرنے لگے بابا آپ اس پتھر پہ قدم رکھیں گے، جب آپ کا دل کرے گا یہ پتھر اونچا بھی ہوگا، یہ پتھر نیچے بھی آئے گا۔ اب حضرت ابراہیم نے قدم رکھے ہیں اس پتھر پہ، وہ قدموں کے نشان اس وقت بھی موجود ہیں۔ مقام ابراہیم کو غور سے دیکھو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی کے قدموں کے نشان موجود ہیں،
اور اس پتھر پہ حضرت خلیل علیہ السلام نے 3 بار قدم رکھے. پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر خانہ کعبہ فرمائی اس پتھر پہ کھڑے ہوئے. دوسرے نمبر پہ جب خانہ کعبہ بنا دیا تو دعا یہ کی ربنا وابعث فیہم رسولا. خانہ کعبہ ہم نے بنایا ہے بسانے کے لیے زہرا کے بابا کو بھیج. اب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے تھے. اب تیسرا موقع آیا. عرض کی پروردگار خانہ کعبہ بن گیا, تیرا مقدس گھر بن گیا, جانے کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں اجازت. پروردگار حکم کیا؟ فرمایا وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا پیارے ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ دنیا والوں میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے, آؤ اس گھر کا طواف کرنے آؤ, اس گھر کا دیدار کرنے آؤ. پروردگار یہاں پہ بندہ کوئی نہیں, میری آواز سنے گا کون, ان کے کانوں تک پہنچائے گا کون؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے, آواز پہنچانا یہ میرا کام ہے. جناب ابراہیم نبی نے آواز لگائی ہے. وہ بندے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے قیامت تک عالم ارواح کے اندر ابراہیم نبی کی آواز بندوں نے سنی ہے. جس نے ایک بار لبیک کہا اسے ایک بار جانے کا موقع ملے گا, جس نے 2 بار کہا اسے 2 بار جانے کا موقع ملے گا, جس نے جتنی بار جناب ابراہیم نبی کی آواز پہ لبیک کہا اسے اتنی بار حرم مکہ میں جانے کا اللہ موقع عطا فرمائے گا. ارے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, حضرت ابراہیم نبی دنیا میں موجود ہیں, بڑی توجہ سے یہ جملہ سنیے, میں آخری جملہ بول رہا ہوں. حضرت ابراہیم نبی دنیا میں موجود ہیں, بندے دنیا میں نہیں آئے. جب نبی دنیا میں آ کے عالم ارواح تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے اور نبی کی آواز عام بندہ سماعت کر سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا. اگر نبی دنیا میں آئے, بندے غائب ہوں, نبی کی آواز عام بندہ سن سکتا ہے, تو اگر کوئی عام بندہ گجرات کی کسی مسجد میں بیٹھ کے گنبد خضرا کے مکی کو سلام کرے تو زہرا کا بابا سلام سماعت بھی فرماتا ہے, جواب بھی عطا فرما دیتا ہے. تکبیر, رسالت, حیدری, شان عظمت مصطفیٰ, شان عظمت مصطفیٰ. نبی نے آواز لگائی تو مولوی نے سن لی. مولوی آواز دے یا رسول اللہ انظر حالنا, تو زہرا کے بابا بھی سماعت فرما دیتے. آخری جملہ ہے, چونکہ میں ہر بات پہ نظر رکھنے والا ایک خطیب ہوں. کل کا جو دن گزرا ہے 1 ذی الحج شریف, یہ بھی ایک تاریخی دن تھا جسے ویسے ہم نے بلا دیا ہے, قسمت کی بات ہے. 1 ذی الحج وہ دن ہے کہ جب مولا علی دولہا بن کے سیدہ زہرا کی بارات لے کے حضور کے گھر میں سیرے باندھ کے آئے تھے. حضرت مولا علی دولہا بن کے حضور کے گھر میں آئے تھے. سیدہ زہرا کا اور مولا علی پاک کا جو نکاح ہے وہ 1 ذی الحج کا دن ہے. تاریخی حوالے سے یہ بات یاد رکھیں. اب چونکہ میں اس پہ بہت کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. صرف ایک جملہ اگر کسی کے دل میں بیٹھا نا تو لطف آئے گا, اور کم از کم 1 ہفتہ آپ لطف لے گی اس بات کا. 1 ذی الحج حضرت مولا علی اور سیدہ پاک کے نکاح کا دن ہے. پتہ نہیں کتنا اعتبار تھا نبی کو علی کی ذات پہ, پتہ نہیں کتنا اعتبار تھا نبی کو مولا علی کی ذات پہ کہ سیدہ زہرا جیسی امانت نبی نے مولا علی کو عطا فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ.